نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور والدین کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے، اور حکایات میں بھی والدین کے تعلق سے آیا ہے کہ والدین کا مقام، ماں باپ کا مقام کتنا اعلیٰ اور افضل ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کی تواضع کرنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، یہ اولاد کے لیے نہایت اشد ضروری ہے، اور ان کی ناراضگی سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکایت میں ہے کہ ایک شخص اپنی بوڑھی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا، اور جب 7ویں مرتبہ حج کرایا تو آخری مرتبہ میزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا، یا اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو غیب سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے اپنی ماں کو 7 مرتبہ کندھے پر ہاتھ اٹھا کر حج کرا کر کہنے والا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، ابھی تو تو نے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر 7 مرتبہ اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کرائے تو ایک رات کا حق ادا بھی نہیں ہوتا، اور کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے جو ہے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا تمہارے والد یا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، میری والدہ باحیات ہے، زندہ ہے۔ کہنے لگے قال فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، تم ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کو لازم پکڑ لو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں مطلقاً کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، یہ نہیں کہا
کہ تمہاری ماں نماز پڑھے تب ان کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری ماں اگر حج کرے تب ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں اگر نیک ہے تب ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ تمہاری ماں اگر 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہے تب ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ صاف اور مطلقاً یہ فرمایا کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں چاہے گنہگار ہو، ماں چاہے بدکار ہو، ماں چاہے کیسی بھی ہو، مگر ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کو ہمیں ہمارے لیے جو ہے لازم فرما دے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما دے۔ حضرات محترم، جو بھی غلطی بولنے میں ہوئی ہو معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم سب سے پہلے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ناظرین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔